زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 13 ذوالحجہ سن 1420 ہجری مطابق 20 مارچ سن 2000 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی فضل یوم عرفۃ علی سائر الایام وجعله لعقد ایام العام واسطة النظام وأكمل فيه الدين وأتم الإنعام ورضي الإسلام لعباده المؤمنين دينا موصلا إلى دار السلام وجعله موسما لعتق الرقاب ومغفرة الذنوب والآثام ومتجرا لنيل الإفاضات والمواهب الجسام فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام وتقدس من محسن كريم لم يزل مفيضا للإكرام يخلق ما يشاء ويختار عن حكم وأسرار عظام أحمده سبحانه على إحسانه العام وأشكره على التوفيق للإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والكمال والدوام شهادة مبرأة من الشرك والشكوك والأوهام وأرجو بها النجاة من النار والفوز بدار السلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص بأكمل قرب وأرفع مقام أفضل من صلى وصام وأتقى من وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام وهداة الأنام ومصابيح الظلام صلاة وسلاما دائمين متعاقبين بتعاقب الضياء والظلام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دین، ایک ایسی ملت، ایک ایسا مذہب، ایک ایسا طریقہ کار، ایک ایسا لائحہ عمل، ایک ایسا نسخہ کیمیا دنیا کے رہنے والے لوگوں کے سامنے پیش کیا جو ہر طرح فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، طبع سلیم کے مطابق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ملت اسلامیہ اور مذہب اسلام کو بنایا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی دین اسلام کے علاوہ پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین اسلام نبی مکرم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے یا انبیاء سابقین کے ذریعے بھیجا ہے، وہ سارا کا سارا دین اسلام، مذہب اسلام، ملت اسلامیہ، شریعت ایمانیہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بنائی ہوئی ہے، اور اسی بنیاد پر باری تعالی نے انسانی فطرت کے تمام تقاضوں کا خیال اس دین اسلام کے قوانین کے اندر رکھا ہے، اور ایسی شاندار شاندار اشیاء، شاندار شاندار چیزیں اس دین اسلام کے اندر رکھی ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہونے کے بعد انسان کو دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی ہوتی ہے، اور اسی طرح آخرت کے اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی ترقی ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کے وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام تقاضوں کو دین اسلام کے اندر ملحوظ رکھا ہے، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر نجات دنیا کی بھی رکھی اور آخرت کی بھی رکھی ہے۔ اس لیے کلام پاک کے 19ویں پارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ باری تعالیٰ نے دین اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی انسان تھے، بشر تھے، اولاد آدم میں ان کا بھی شمار ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کھانے پینے کی جانب محتاج ہوتا ہے، انبیاء کرام کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ دنیا کے اندر انسان شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، انبیاء کرام نے بھی نکاح کیے اور شادیاں کی ہیں اور اس تقاضے کو پورا کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 11 عورتوں سے شادیاں کی، 11 عورتوں سے نکاح کیے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں بیویوں میں سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہ جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی اور آغاز اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب ڈھارس بندھائی، جبکہ اسلام کا ظاہری طور سے کوئی مددگار نہ تھا، کوئی معاون نہ تھا، کوئی ناصر نہ تھا، لیکن خواتین و حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں، جن کو اسلامی اصطلاح کے اندر ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، ازواج مطہرات کے معنی ہیں پاک بیویاں، ان پاک بیویوں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رفیع الشان مقام ہے، اونچا مقام ہے، بلند و بالا مقام ہے، وہ کسی کا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑے اونچے مقامات عنایت فرمائے تھے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ اور یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی بیوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو کنواری تھی، باقی تمام کے تمام 10 بیویاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ تھی، جن کے پہلے 2 3 شوہر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان بیوہ عورتوں کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی سے نہیں ہوا۔ نسبت تو لگ گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت تو جبیر کے بیٹے سے لگ گئی تھی، یعنی جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا منسوب ہو چکی تھی، ان کا رشتہ لگ چکا تھا جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ عائشہ صدیقہ جبیر ابن مطعم کے بیٹے کی بیوی نہیں بنے گی، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی بنے گی اور تمام مسلمانوں کی ماں کہلائے گی۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا اور نکاح کا مستقل ایک عنوان ہے، یہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا نام عائشہ ہے اور عائشہ عائش سے ہے، اور عائش کے معنی سبھی کو معلوم ہے
عیش کے لفظی معنی زندگی گزارنے کے ہیں کہ جس لڑکی کا نام عائشہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو فرحت کے ساتھ، سرور کے ساتھ، خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیں گے، بشرطے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی من چاہی زندگی گزارے۔ تو عائشہ نام اور ان کا لقب صدیقہ تھا، اور صدیقہ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ سچ بولنے والی عورت کو کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر صداقت اور حقانیت اور سچی باتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور بنا چون و چرا حضرت عائشہ نے اسلام کو قبول کیا تھا، بلکہ اسلام کے گھرانے کے اندر، اسلامی خانوادے کے اندر، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے اندر اسلامی حالت میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی۔ اور صدیق کہتے ہیں اس انسان کو ہیں کہ جو بنا چون و چرا بات کو تسلیم کر لے، ایچ پیچ کی باتیں نہ کرے، بلکہ جیسے اس سے کہہ دیا جائے ویسے کام کو کر لے۔ تو عائشہ نام اور لقب ان کا صدیقہ تھا۔ صدیقہ کے معنی بہت سچ بولنے والی، اور ان کا خطاب عام طور سے ام المومنین تھا۔ ام المومنین کا معنی ہے تمام مسلمانوں کی ماں، اور یہ بات صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نہ تھی، بلکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور بیویاں تھیں ان کو بھی ام المومنین کہا جاتا ہے۔ ام المومنین کے معنی تمام ایمان والوں کی ماں، اور کلام پاک کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو مسلمانوں کی ماں کہا گیا ہے۔ آج کے درس کی آیت کریمہ میں اسی کا بیان ہے۔ 21ویں پارے میں سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ تو ان کے نفس اور ان کی ذات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کا نفس تو کبھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، کبھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر انسان کا نفس اچھا ہے، اچھے کاموں کی طرف چلتا ہے تو نفع ہے، فائدہ ہے، اور برے کاموں کی طرف چلنے لگے تو خود اپنا نفس ہی اپنے لیے مصیبت بن جاتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے۔ بخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور اپنا نفس اگر اچھا بھی ہو اور نیکی ہی کی طرف چلتا ہو، پھر بھی اس کا نفع، اس کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع کی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے نفس کو تو خیر اور شر، بھلائی اور برائی اور مصلحت اور مسرت میں، نقصان میں مغالطہ بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے نفس کو پورے فائدے کا اور پورے شر کا پتہ بھی نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے اور آپ کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کسی مغالطے کا خطرہ نہیں، اور جب نفع پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان اور ہمارے نفس سے بھی زیادہ ہیں تو ان کا حق ہم پر ہماری جان سے بھی زیادہ ہے، اور وہ حق بھی ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ آپ کی ہر کام میں اطاعت کریں، فرما برداری کریں، امتثال امر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم تمام مخلوقات سے زیادہ کریں۔ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائق اور مناسب بھی ہے۔ اپنا نفس تو نقصان پہنچانے کی بات بھی کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی بات فرمائی نہیں سکتے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر ماں، ہر بہن، ہر آدمی، ہر بھائی، ہر انسان جنت کے راستے پر چلے اور دوزخ کی آگ کے راستے کو ترک کر کے ادھر کو آ جائے، یعنی ظلمت کو چھوڑ کر، اندھیرے کو چھوڑ کر، بدتمیزی کو چھوڑ کر، کیچڑ کو چھوڑ کر اس خوشبو کے راستے کی جانب آ جائے، فائدے کے راستے کی جانب آ جائے، نفع کی راہ کو اختیار کر لے۔ یہ چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے فرمایا کہ مسلمانوں، میرا محبوب پیغمبر تو
ہر وقت، ہر حال میں، ہر ساعت میں، ہر آن میں، ہر گھڑی میں تمہارے فائدے کی بات کرتا ہے کہ کسی طرح تمہیں ظاہری فائدہ بھی پہنچے، باطنی فائدہ بھی پہنچے، روحانی فائدہ بھی پہنچے اور جسمانی فائدہ بھی پہنچے۔ تمہاری برائی کبھی نہیں چاہتا میرا پیغمبر، تمہارا نقصان کبھی نہیں چاہتا میرا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جب میرا پیغمبر تمہاری برائی کبھی چاہتا نہیں، تمہارا نقصان کبھی چاہتا نہیں، تو وہ تمہارا روحانی باپ ہوا۔ جیسے دنیا کے اندر جسمانی باپ اپنی اولاد کے لیے جو سوچے گا اچھا ہی سوچے گا، اپنی اولاد کے لیے جو سوچے گا خیر ہی سوچے گا، تو جب جسمانی باپ جو ایک عام باپ ہے دنیا کا، وہ اپنی اولاد کے لیے خیر کی بات سوچتا ہے، بھلائی کی بات سوچتا ہے، تو میرا محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے کہ ہر گھڑی میں تمہارے فائدے کی بات سوچے گا، لہذا وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، وہ تمہارا روحانی باپ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے ایمان والوں کے روحانی باپ ٹھہرے تو آپ کی پاک بیویاں مسلمانوں کی مائیں ٹھہری، مسلمانوں کی مائیں ٹھہری آپ کی پاک بیویاں ازواج مطہرات رضوان اللہ سبحانہ و تعالی علیہن اجمعین۔ اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر کی بھی تعظیم کرو، میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عزت کرو اور ان کی پاک بیویوں کو بھی برا مت کہو، ان کی پاک بیویوں کا اعزاز و اکرام بھی کرو، ان کی شان میں بھی کوئی گستاخی نہ کرو، نہ حضرت خدیجہ کو برا کہو، نہ حضرت عائشہ کو برا کہو، نہ حضرت ام حبیبہ کو برا کہو، نہ حضرت زینب کو برا کہو، نہ حضرت ام سلمہ کو برا کہو، نہ ماریہ قبطیہ کو برا کہو، کسی پاک بیوی کو برا مت کہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی ہیں، نورانی ماحول میں رہتی ہیں، تو نور ان کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے روحانی باپ ہیں تو ان کی پاک بیویاں تمہاری روحانی مائیں ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، ان پاک بیویوں میں، ان پاک ماؤں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، بیچاری کی کوئی اولاد تو تھی نہیں۔ حمیرہ ان کا لقب تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور حمیرہ کے معنی ہے خوبصورت عورت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بنت الصدیق کے الفاظ سے بھی خطاب فرمایا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف تفسیر سورہ مومنون کے اندر بنت الصدیق کا لفظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بیان کیا گیا۔ بنت الصدیق کے معنی ابو بکر صدیق کی لڑکی۔ حضرت عبداللہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، یعنی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء کے صاحبزادے تھے، جو زیادہ تر اپنے باپ کی نسبت سے عبداللہ ابن زبیر کے نام سے مشہور ہیں۔ خواتین و حضرات، ملک عرب کے اندر کنیت شرافت اور نجابت کا نشان ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اولاد نہ تھی، حضرت عائشہ کے بطن سے نہ کوئی لڑکا پیدا ہوا نہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی، اس لیے جب کوئی لڑکا ان کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا نہ لڑکی پیدا ہوئی تو کوئی کنیت بھی ان کی نہ تھی۔ اور کنیت اس لفظ کو بولتے ہیں جس کے شروع میں اب لگا ہوا ہو جس کے معنی باپ کے ہیں، یا لگا ہوا ہو جس کے معنی ماں کے ہیں، یا ابن لگا ہوا ہو جس کے معنی بیٹے کے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ عرض کیا کہ اور بیویوں نے، آپ کی اور بیویوں نے تو
اپنی پہلی اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے. میرے تو کوئی بال بچہ نہیں، لہذا اے پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ میرے تو کوئی نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو. وہ تمہارا بیٹا نہ صحیح تمہاری بہن کا بیٹا تو ہے، اور ظاہر ہے کہ تم اپنے بھانجے کی خالہ ہو، اور خالہ بھی ماں کے درجے میں ہی ہوتی ہے. چنانچہ اسی دن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی. ام عبداللہ کے معنی ہے عبداللہ کی ماں. حضرت عائشہ کے والد کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر اور صدیق لقب تھا. حضرت عائشہ کی ماں کا نام ام رومان تھا، ام رومان. اور یہ ام رومان تو حقیقت میں کنیت ہے. حقیقت میں ام رومان کی جو ماں تھی ان کا نام زینب تھا. حضرت عائشہ کی ماں کا نام زینب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا نسب 7ویں 8ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے، اور ماں کی جانب سے 11ویں 12ویں پشت میں کنانہ پر جا کر ملتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 13 ہجری میں وفات پائی، اور حضرت عائشہ کی ماں ام رومان کی نسبت اکثر مورخین اسلام نے لکھا ہے کہ انہوں نے سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں انتقال کیا، لیکن یہ صحیح نہیں. لہذا صحیح بات یہ کہ حضرت عائشہ کی ماں ام رومان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہیں. خیر یہ ایک تاریخی بات ہے. حضرت عائشہ کی امی ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازوی سے ہوا تھا. الف زا واو یا، یعنی کیا مطلب؟ ام رومان کے پہلے شوہر کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ کے انتقال کے بعد عائشہ کی ماں ام رومان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. ان سے حضرت ابو بکر کی 2 اولادیں پیدا ہوئیں. ایک کا نام عبد الرحمن لڑکا اور لڑکی حضرت عائشہ. حضرت عائشہ کی ولادت کی تاریخ سے تاریخ و سیر کی عام کتابیں خاموش ہیں. چنانچہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 4 سال کی ابتدا میں پیدا ہوئیں، اور نبوت کے 10ویں سال 6 برس کی عمر میں بیاہی گئیں. بہرحال تاریخ جو ہے ولادت کی متعین نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے متعلق چند باتیں متفقہ طور پر ثابت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے 6 سال کی عمر میں بیاہی گئیں، اور شوال سن 1 ہجری میں 9 برس کی تھی کہ رخصتی ہوئی. 18 سال کی عمر میں یعنی ربیع الاول سن 11 ہجری میں بیوہ ہو گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. اس لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی صحیح تاریخ نبوت کے 5ویں سال کا آخری حصہ ہوگا، یعنی ماہ شوال سن 9 ہجری ہجرت سے پہلے. اور انگریزی تاریخ دیکھیں تو جولائی کا مہینہ سن 614 عیسوی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئی تھی تو نبوت کے 4 سال گزر چکے تھے اور 5واں گزر رہا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی بہرحال مسلمان ہو چکے تھے. آفتاب اسلام کی شعائیں سب سے پہلے صدیق اکبر کے اوپر پڑی تھیں. اس بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ان برگزیدہ لوگوں میں ہیں جن کے کانوں میں کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں آئی. خود حضرت عائشہ فرماتی کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا. حضرت عائشہ پیدا ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے اندر دستور تھا کہ اناؤں سے دودھ پلواتے تھے. پیدا ہو گیا بچہ اور کسی عورت کو دے دیا کہ مہینے کا ہم آپ کو پیسہ دیں گے، سونا دیں گے، چاندی دیں گے، ہمارے بچے کو آپ دودھ پلاؤ. عام دستور تھا یہ عرب کا اس زمانے کے اندر.
چنانچہ اسی دستور کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا، واو الف حمزہ لام، اور وائل کے بھائی افلاح، الف فا لام ہا، افلاح ان کا نام تھا۔ حضرت عائشہ کے رضاعی چچا کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ ان کے سامنے آتی تھی، اور ان کے رضاعی بھائی بھی کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیل صحیح بخاری جلد اول کے اندر موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ عام طور سے بچوں کا بھی بچپن ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ایک بچپن گزرا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شاندار قسم کے لوگوں میں تھی، بچپن ہی میں حضرت عائشہ کے ہر انداز سے سعادت اور بلندی کے آثار نمایاں تھے۔ لیکن خواتین حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، بچہ تو بچہ ہی ہے، نہ عمری کی عمر ہوتی، نہ سمجھی کی عمر ہوتی ہے۔ بچہ کھیلتا ہے اور کھیلنا ہی اس کی عمر کا تقاضا ہے، وہ بھی کوئی بچہ ہے جو بدھو بن کر رہی ہے۔ بچے کا کام تو شرارت کرنے کا ہے، جتنی بچپن میں شرارت کر لے گا آگے کو نیک بننے کا معاملہ رہتا ہے۔ کوئی بچہ متقی پرہیزگار نہیں ہوتا، بہرحال بچہ کھیلتا ہے بچپن کے زمانے میں، لیکن جائز کھیل کے اندر اس کو لگانا چاہیے، ناجائز کھیل کے اندر اس کو نہیں لگنے دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی لڑکپن میں کھیل کود کی بہت شوقین تھیں، محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتی اور وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتی، لیکن اس لڑکپن اور کھیل کود میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہر وقت رکھتی تھی۔ حالانکہ ان کو یہ تھوڑا ہی پتہ تھا کہ یہ میرے شوہر بننے والے ہیں، نہیں، لیکن یہ معلوم تھا کہ ہاں یہ ہیں بہت بڑے آدمی، اور میرے باپ ابو بکر کا بھی ان سے تعلق ہے، اور یہ پیغمبر ہیں، وقت کے نبی ہیں، وقت کے رسول ہیں، وقت کے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن میں کھیلتی ہوتی اور چاروں طرف حضرت عائشہ کے سہیلیوں کا ہجوم ہوتا کہ اتفاقاً کھیل کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے تو جلدی سے حضرت عائشہ اپنی گڑیوں کو چھپا لیتی۔ وہ گڑیاں نہیں جیسے اس زمانے کے اندر ان کے ناک کان بنے رہتے ہیں، بال بنے رہتے ہیں، نہیں، بس سپاٹ ایک قسم کی گڑیا ہوتی تھی، نہ اس میں ناک، نہ اس میں کان کچھ، نہ ہاتھ، بس اس کو گڑیا تصور کرتی تھی جیسے کسی کپڑے کے اندر روئی بھر دی جائے۔ سہیلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتی، لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے خاص محبت رکھتے تھے اور ان کے کھیل کود کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے جب سہیلیاں چھپ جاتی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تو آپ فرماتے کہ عائشہ اپنی سہیلیوں کو بلا لو، کھیل لو، کوئی بات نہیں۔ لڑکیوں کو پھر بلا بلا کر حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے کو فرما دیا کرتے تھے۔ یہ مضمون ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ تمام کھیلوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو کھیل بہت زیادہ پسند تھے۔ ایک تو جھولا جھولنا، جیسے آج بھی گرمیوں کے زمانے میں ساون کا مہینہ آتا ہے، برسات کے زمانے میں پیڑوں میں جھولا ڈال لیتی لڑکیاں، لڑکے ڈال لیتے ہیں، گھر کے اندر چھت میں کوئی کنڈا ہوتا ہے اس میں جھولا پڑ جاتا ہے، تو جھولا جھولنے کا ان کو بہت شوق تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور ایک وہی سپاٹ گڑیاں کھیلنے کا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھیل نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور کھلونوں کے اندر ایک گھوڑا بھی تھا، اور گھوڑے کے اندر پر تو ہوتے نہیں، گھوڑا تو بھائی زمین کے اوپر چلتا ہے، چار ٹانگوں سے چلتا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو گھوڑا تھا اس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے، پر جس سے پرندہ اڑتا ہے آسمان کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ یہ کہ حضرت عائشہ کا گھوڑا بڑا عجیب و غریب ہے کہ اس کے دو پر لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟
تمہارے گھوڑے کے یہ دو پر کیسے ہیں؟ فرمایا گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بڑی عقل عنایت فرمائی تھی، برجستہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے، وہ بھی تو اڑتا تھا، اگر میں نے اپنے گھوڑے کے پر لگا لیے تو کون سی نقصان کی بات ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بے ساختہ پن کے جواب پر مسکرا دیے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، بچپن کا زمانہ ہے، لیکن ٹوک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو گھوڑے والا ابھی سنایا، یہ مشکات شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الادب میں بھی ہے، مشکات شریف میں باب عشرت النساء کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ اس لیے کوئی افسانہ میں آپ کو نہیں سنا رہا، بلکہ ہر بات حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے بہت زیادہ اپنے اندر قابلیت اور استعداد رکھتی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قابلیت اور استعداد اور بلندی اور عقل مندی اور شرافت اور نجابت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی واسطے عنایت فرمائی تھی کہ یہ آگے چل کر حضور کی بیوی بننے والی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، آگے چل کر زوجہ مطہرہ بننے والی تھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آگے چل کر سینکڑوں صحابہ کرام کی یہ استانی بننے والی تھیں، آگے چل کر سینکڑوں صحابہ کرام ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی یہ معلمہ بننے والی تھیں، اسلام کی یہ بہت زیادہ خدمت گزار بننے والی تھیں۔ لہذا پوت کے پیر تو پالنے کے اندر دیکھ جاتے کہ آگے چل کر یہ بچہ کیسا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت فرماتے، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے لگ چکی تھی، رشتہ ہو گیا تھا ان کا حضور سے پہلے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میں تو ان کا رشتہ کر چکا ہوں جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے، لہذا بھئی پہلے ان سے پوچھ لوں کہ عائشہ کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے، اپنے بیٹے سے شادی کرو گے یا نہیں کرو گے؟ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جبیر کے گھر اور پوچھا بھئی میری بیٹی کی نسبت اور رشتہ آپ کے بیٹے سے لگ چکا، بولو کیا خیال ہے؟ جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بولو بیگم کیا کہتی ہو؟ جبیر کا خاندان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا، اور یہ آپ کو ہم بتاتے چلیں، پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا کہ شروع اسلام میں کافر مرد سے مسلمان عورت کا نکاح جائز تھا، ایسے ہی کافر عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جائز تھا۔ اب جائز نہیں، اب تو دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لڑکا بھی مسلمان ہو لڑکی بھی مسلمان ہو۔ پوچھا کیا خیال ہے بیگم، عائشہ کو بہو بنا کر لائیں؟ تو ان کی بیوی نے، جبیر کی بیوی نے کہا نہ، میں اس لڑکی کو عائشہ کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ اے میرے شوہر جبیر، اگر یہ لڑکی بہو بن کر ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بددین ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، ہم کو یہ بات منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ان کی زبان سے کہلوا رہے تھے، کیونکہ جبیر کے بیٹے کی بیوی بننا عائشہ کے مقدر میں نہیں تھا، عائشہ کے مقدر میں تو یہ بات تھی کہ رسول اللہ کی بیگم بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی بنے، یہ مقدر تھا، لہذا اس کے منہ سے نہ کہلوا دی۔ زبان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جب چاہے اللہ تعالیٰ نہ کہلوا دے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کر دی گئی۔ ان کی شادی کا واقعہ انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ وہ کافی اپنے اندر وسعت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے فضائل حدیث پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، مشکات شریف جلد
ثانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. وعن ابی سلمہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائش هذا جبرائیل یقرئک السلام قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ قالت وهو يرى ما لا ارى متفق علیہ. حضرت ابو سلمہ تابعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روز مجھ سے فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے آواز دی، اور جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی تو عائشہ نہیں فرمایا، بلکہ پیار میں فرمایا عائش عائش، یعنی ہاں کو ختم کر کے، ہاں کو حذف کر کے بیان فرمایا. یہ منادہ مرخم ہے نحوی قاعدے کے اعتبار سے. فرمایا عائش، جیسے پیار میں نام لے دیتے ہیں. دیکھو عائشہ، یہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور تمہیں سلام فرما رہے ہیں. عائشہ صدیقہ، تم کو جبریل علیہ السلام یہ مقرب فرشتہ سلام کہہ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبریل کا سلام قبول کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہ جبریل کے اوپر بھی سلامتی ہو اور جبریل کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو. یہ سلام پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کا حضرت عائشہ کو جبریل کی طرف سے. اور ساتھ ہی بہت بڑی بات ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس بندے کو سلام کریں، سلام پہنچائیں، بہت بڑی بات ہے، سعادت اور نجابت اور شرافت کی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز دیکھ لیا کرتے تھے جو مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی، یعنی جبریل فرشتے کو دیکھ لیا کرتے تھے. اور اس وقت بھی میں نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بس حضور نے ان کا سلام پہنچایا تو میں نے وہ سلام قبول کر لیا. یہ حدیث پاک میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ اس بنیاد پر سنائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اتنا اونچا کہ جبریل بھی 7 آسمانوں کے اوپر سے سلام پہنچا رہے ہیں. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام 3 ليال يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي متفق عليه. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے ساتھ نکاح سے پہلے، تمہارے ساتھ شادی کرنے سے پہلے 3 رات لگاتار، 3 رات مسلسل تم کو میرے خواب کے اندر لایا گیا، اور جس کی صورت یہ تھی کہ ایک فرشتہ نہایت شاندار ریشمی کپڑے پر عائشہ تمہاری تصویر کو میرے سامنے لاتا، اور ریشمی کپڑے پر تمہاری تصویر کو میرے سامنے لا کر مجھ سے کہتا کہ اے محمد، یہ تصویر تمہاری ہونے والی بیوی کی ہے. اور جب میں عائشہ تصویر کا پردہ اٹھا کر تمہارا چہرہ دیکھتا تو ہو بہو تمہارا ہی چہرہ ہوتا تھا. پھر میں فرشتے کے جواب میں کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کی طرف سے تھا، تو وہ خود ہی اس کو پورا کر دے گا، یعنی اس کو میری بیوی بنا دے گا. اللہ کو اگر منظور ہے یہ رشتہ تو یہ رشتہ کٹنے والا نہیں، اور اگر منظور نہیں ہے تو جوڑنے والا نہیں. لوگ کتنا کوشش کرتے ہیں، کتنا کوشش کرتے ہیں، لڑکے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ فلاں لڑکی سے ہو جائے، اللہ کو منظور نہیں، ہوتا ہی نہیں، یہ بیچارہ ہاتھ مل کر رہ جاتا ہے. کسی اور لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ ہو جاتا ہے جہاں بھی اللہ کو منظور ہوتا ہے. ایسے ہی
یہ لڑکی چاہتی ہے کہ میرا رشتہ فلاں بابو سے، فلاں لڑکے سے ہو جائے، بامبے کا، کلکتے کا، مدراس کا کوئی بابو، اس سے ہو جائے، لیکن نہیں لگتا، کہیں اور لگ جاتا ہے. چاہا ٹھیک ہے وہی ہو، لیکن نہیں لگا. اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی مرضی ہے تو انشاءاللہ عائشہ سے میرا نکاح ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 3 رات تک یہ خواب دکھایا گیا شادی سے پہلے. اور وہ فرشتہ کون؟ وہی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مقام بلند و بالا مقام، اور صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ سے بڑا پیار فرماتے، بڑی محبت فرماتے. اور کیوں نہ فرماتے؟ عقل تیز، دماغ تیز، ذہن تیز، تقوی میں سب سے اعلیٰ، علم میں سب سے اعلیٰ، گفتگو میں سب سے اعلیٰ، فتویٰ دینے میں سب سے اعلیٰ، مسئلہ بتانے میں سب سے اعلیٰ، قرآن پاک پڑھنے میں سب سے اعلیٰ، مسئلے کا جواب دینے میں بہت تیز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو بہت زیادہ اخذ فرمانے والی یہ ایسی خصوصیات تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار فرماتے تھے، اتنا کسی اور سے نہیں فرماتے تھے. حقوق سب کے ادا کیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کے حقوق ادا کیے، لیکن دلی محبت، قلبی محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی سے زیادہ تھی. صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے کہ بھئی عائشہ صدیقہ سے بڑا پیار ہے. تو خواتین و حضرات، صحابہ کرام کرتے کیا تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دن مقرر کر رکھے تھے. ایک بیوی کے پاس فلاں بیوی کے پاس فلاں دن رہنا ہے، دوسری کے پاس فلاں دن رہنا ہے، تیسری کے پاس فلاں دن رہنا ہے، چوتھی کے پاس فلاں دن رہنا ہے، پانچویں کے پاس فلاں دن رہنا ہے. تو باری مقرر تھی، ایک ایک دن سب کے یہاں، تاکہ حقوق ادا ہوتے رہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی اعتبار سے حضرت عائشہ کی باری کا بڑا انتظار رہتا تھا. تو صحابہ سمجھتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے. تو جو دن حضرت عائشہ کے پاس رہنے کا ہوتا تھا اسی دن صحابہ زیادہ ہدیے دیتے تھے حضور کو، اسی دن زیادہ تحفے دیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی آج عائشہ کے یہاں رہنے کی باری ہے. لہذا صحابہ اسی دن زیادہ تحفے لاتے تھے. اب اور بیویوں کے اوپر ذرا یہ بات شاخ گزرتی تھی. اچھا عجیب ہے بھئی، یہ بھی صحابہ جب حضرت عائشہ کے گھر میں رہنے کی باری ہوتی تو خوب تحفے آتے ہیں اس دن، اور جب ہمارے یہاں رہنے کی باری ہوتی تو تحفے نہیں آتے. اور بیویوں کے اوپر یہ بات بڑی شاخ گزرتی تھی. لہذا اور بیویوں نے پروگرام بنایا. کیا پروگرام بنایا کہ بھئی کہلواؤ. ڈائریکٹ تو ہم کہہ نہیں سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری باری کے دن بھی صحابہ کرام کو حکم دے دیں کہ وہ ہدیے تحفے آپ کو پیش کر دیا کریں تاکہ ہمیں بھی کچھ مل جائے. تو ایک دم تو کہہ نہیں سکتی تھیں. لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی کسی سے کہلواؤ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بات خود نہیں کہتا، کسی سے کہلواتا ہے. کسی سے کہلواتا، جیسے کہیں رشتے کی بات ہوتی ہے تو ایک دم رشتہ لے کر نہیں جاتا، بلکہ پہلے وہاں کا حال معلوم کرواتا ہے کہ بھئی تم ذرا باتوں باتوں میں گفتگو کر کے دیکھنا، ذرا ڈھالو مثالوں میں. کسی سے پہلے کہلواتا، جب زمین دیکھتا ہے نرم ہے، رشتہ قبول رہے گا تو رشتہ دے دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ پوری تفصیل موجود ہے. اور مشکات شریف جلد ثانی کے اندر یہ حدیث پاک ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ وعنها قالت ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
ان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليهده إليه حيث كان فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعون فاطمة فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال يا بنية ألا تحبين ما أحب قالت بلى قال فأحبي هذه متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ لوگ اس بات کو صحابہ کرام اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ وہ اپنے ہدیے اور تحفے اس دن پیش کریں جو حضرت عائشہ کی باری کا دن ہو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے اور تحفے لانے والے اس دن کا انتظار کرتے تھے جس روز کہ آپ میرے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے. اور صحابہ کہتے تھے کہ بھائی اس دن تحفہ دیں گے حضور کو جس دن حضرت عائشہ کے گھر میں حضور رہیں گے، تاکہ حضور کی دعائیں ہمیں مل جائیں، حضور خوش ہو جائیں گے کیونکہ عائشہ سے بڑی محبت فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئی تھیں، ان کی دو ٹولیاں تھیں، اور ان میں سے ہر جماعت یکساں مزاج، یکساں رائے، یکساں طرز معاشرت و اختلاط رکھنے والی بیویوں پر مشتمل تھی. دو حصے تھے حضور کی بیویوں کے. ایک حصہ تو وہ تھا کہ اس ٹولی میں، اس حصے میں عائشہ تھیں، حفصہ تھیں، صفیہ تھیں، سودا تھیں رضی اللہ تعالی عنہن. اور دوسری ٹولی حضور کی بیویوں کی وہ تھی کہ جس میں حضرت ام سلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویاں تھیں. تو ایک روز حضرت ام سلمہ سے بات چیت کی اور ان سے کہا بیویوں نے کہ ام سلمہ تم ایک کام کرو، یہ عائشہ کی باری والے دن بہت تحفے آتے ہیں اور ہمارے ہاں جس دن رہنے کا ہوتا ہے تحفے نہیں آتے. ایسا کرو ام سلمہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ آپ لوگوں سے یہ فرما دیں، صحابہ کرام سے فرما دیں کہ کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرنا چاہیے تو وہ عائشہ کے گھر رہنے کے دن کی کا انتظار نہ کرے بلکہ پیش کر دے جب چاہے، چاہے حضور کسی بیوی کے پاس ہو، حضرت سودا کے پاس ہو، حضرت حفصہ کے پاس ہو، حضرت صفیہ کے پاس ہو، حضرت ام سلمہ کے پاس ہو، حضرت زینب کے پاس ہو، ام حبیبہ کے پاس ہو، کہیں بھی ہو، بھائی جس کو جو ہدیہ دینا دے دے. یہ کیا ہے کہ عائشہ کے پاس جس دن رہیں گے اسی دن ہدیہ پیش کریں. چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان بیویوں نے یہ بات کہی کہ تم کہو یہ بات. چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو خود حضور کی بیوی تھی اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ یا رسول اللہ آپ تو ایمان والوں کو حکم فرما دیں کہ جب بھی ہدیہ دینا ہو دے دیا کریں، عائشہ کے دن کا کیا انتظار کرتے ہیں؟ ساری بیویوں کو ہدیے تحفے پہنچ جائیں گے اس بہانے سے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت کر کے کہہ ڈالی. ڈر تو لگ رہا تھا کہتے ہوئے لیکن کہہ ڈالی کہ بھئی جو کہنا ہے کہہ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا اپنی بیوی سے کہ تم مجھ کو اے ام سلمہ مجھ کو عائشہ کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچاؤ. تمہاری بات سن کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اے ام سلمہ تم شاید نہیں جانتی کہ اس وقت میرے پاس وحی آ جاتی ہے جب میں عائشہ کے پاس چادر اوڑھ کر لیٹے رہتا ہوں.
اس وقت بھی جبریل میرے پاس وحی لے کر آ جاتے ہیں، اللہ کا کلام لے کر آ جاتے ہیں، اور کسی بیوی کو یہ حیثیت حاصل نہیں۔ کسی اور بیوی کے پاس اگر میں لیٹا رہتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں، تو کبھی جبریل میرے پاس وحی لے کر نہیں آئے، لیکن عائشہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر عائشہ کی چادر میں لیٹا ہوا ہوں، عائشہ کے پاس لیٹا ہوا ہوں، تو عائشہ کے پاس لیٹے لیٹے جبریل میرے پاس وحی پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر بولی کہ اچھا، میری بات سے یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوئی؟ اے خدا کے پیغمبر، میں اللہ کے حضور اس بات سے توبہ کرتی ہوں کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ بھائی پاک بیوی تھی ام سلمہ، بھی تھی تو بیوی حضور کی، چاہے یہ بات علیحدہ ہے کہ یہ بات کہہ ڈالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ کے خلاف، مگر بہرحال بیوی تھی، ایمان والی تھی، اس لیے فوراً ہوش آ گیا کہ نہیں، مجھ کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھ کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لمبی لمبی بات کسی کو بری نہیں لگتی، لگ جاتا ہے تو معمولی سا چھوٹا سارا جملہ برا لگ جاتا ہے، معمولی سا جملہ جو انسان ہمت کر کے بول دیتا ہے، پھر نفرت سی ہو جاتی ہے، پھر وہ نفرت کرنے والا گفتگو کرنا چھوڑ دیتا ہے، بات چیت کرنا بند کر، نہ ٹیلی فون پر کرتا ہے نہ ویسے کرتا ہے، کیونکہ یہ جملہ بول دیا گیا اور منہ سنبھال کر نہیں بولا گیا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، چاقو کا گھاؤ بھر جاتا ہے، لیکن بات کا گھاؤ نہیں بھرتا، لوٹ لوٹ کر وہ بات یاد آتی رہتی۔ جراحات السنان رہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان جو گھاؤ دیتی ہے وہ زندگی بھر نہیں بھرتا، یاد آتی رہتی کہ اس نے یہ بات کہی تھی، اول تو دل سے نکالنا چاہیے کوشش کر کے۔ حضرت ام سلمہ سمجھ گئی کہ بھئی یہ بات میری بری لگ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے پوچھتے رہنا چاہیے جو اپنے ملنے جلنے والے لوگ ہیں، اپنے ملنے جلنے والی عورتیں ہیں، کہ بھئی ہماری کوئی بات آپ کو بری تو نہیں لگی، بری لگے تو بھئی معاف فرما دیں، اور معاف فرما کر تعلق قائم کریں، ترک نہ کریں، قطع تعلق نہ کریں۔ اگر کوئی بات بری لگی معاف فرمائیں، اور دنیا کے اندر بندے سے معافی مانگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، جو بندہ زیادہ معافی مانگتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو توبہ کرتی ہوں، معاف فرما دیں مجھے، میرے منہ سے ایسا جملہ نکل گیا۔ حضرت ام سلمہ نے جا کر باقی بیویوں سے یہ بات کہہ دی کہ تم نے مجھے مورچے پہ رکھوا دیا، مجھے رکھوا دیا مورچے پر، تم نے تو مجھے آگے بڑھا دیا اور میرے کندھے پر بندوق چلوا دی۔ میں تو توبہ کر کے آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ کے بارے میں۔ باقی بیویاں بولی کہ اچھا ام سلمہ تم سے کام نہیں چلا تو اب بیٹی کا سہارا لیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہلوائیں گے یہ بات کہ اپنے ابا سے کہو کہ وہ صحابہ کرام سے فرما دیں کہ عائشہ کے دن کا انتظار نہ کیا کریں، بلکہ جب تحفہ دینا ہو دے دیا کریں۔ فاطمہ سے کہلوا کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کام بن جائے حضرت فاطمہ سے کہلوانے کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی صاحبزادی اور حضرت حسن حسین کی امی اور حضرت علی کی پاک بیوی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر، قرۃ العینین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے منتخب کیا اور ان سے اس بارے میں گفتگو کی، بیٹی تو کہہ کے دیکھ، حضور سے تو کہہ کے دیکھ، تیرے ابا ہیں، ہو سکتا ہے تیری بات مان لیں۔ اب حضرت فاطمہ کو پتہ نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے ام سلمہ بھی یہ بات کہہ چکی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ان بیچاریوں کو پتہ نہیں تھا اس بات کا، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ام سلمہ کو میرے ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے چکے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، خالی الذہن تھی حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ نے سوچا کہ جب یہ عورتیں جو میری ماں ہوتی ہیں، میری ہی ماں ہوتی ہیں، یہ بات کہلوا رہی ہیں، تو چلو ابا جان سے کہہ کر دیکھ لیتی ہوں، ہو سکتا مان جائیں۔ حضرت فاطمہ نے جا کر کہہ دیا کہ ابا آپ لوگوں سے فرما دیں کہ عائشہ کے دن کا انتظار نہ کیا کرے، جب تحفہ دینا ہو دے دیا کریں، یہ کہہ دیں آپ ان لوگوں سے، صحابہ سے۔ چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی گفتگو سن کر ان سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اے میری لختے جگر نور نظر، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے فاطمہ، کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی جس سے میں محبت رکھتا ہوں؟ فاطمہ بولی کیوں نہیں ابا، جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں مجھے بھی وہ چیز پسند ہے، جس چیز سے آپ کو نفرت ہے مجھے بھی نفرت ہے۔ ابا میں تو ہر اس ذات سے محبت رکھتی ہوں اور محبت رکھوں گی جس سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے یہ بات سن کر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، تو پھر تم عائشہ سے محبت رکھو اور کسی ایسی بات کا میرے سامنے ذکر نہ کرو جس سے عائشہ کو ناگواری ہو، کیونکہ عائشہ جس بات کو ناگوار سمجھتی ہے میں بھی اس کو ناگوار سمجھتا ہوں۔ عائشہ کو جو بات بری لگتی ہے مجھے رسول اللہ کو بھی وہ بات بری لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک خواتین حضرات بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ اس لیے کوئی افسانہ میں نے آپ کو نہیں سنایا بلکہ ایک حقیقت آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ اتنی محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے۔ انشاءاللہ کسی درس کے اندر موقع ہوگا تو حضرت عائشہ کی شادی کا حال بیان کروں گا کہ کیسے حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، پوری تفصیل آئے گی۔ اور پھر کسی دوسرے درس کے اندر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے اخلاق اور حضرت عائشہ کی عادتیں پیش کروں گا کہ حضرت عائشہ تھی کیا چیز، معمولی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ یوں ہی محبت نہیں فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ اپنے زمانے کے اندر فتویٰ بھی دیا کرتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عائشہ نے فتویٰ دیا ہے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عائشہ فتویٰ دیتی تھی، مفتیہ تھیں اپنے وقت کی، عالمہ تھیں اپنے وقت کی، سینکڑوں صحابہ کرام کی استانی تھیں، پردے کے پیچھے سینکڑوں صحابہ کرام کو پڑھاتی رہتی تھیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر عورت مردوں کو پوری شریعت کی پابندی سے پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتی، لیکن شریعت کی پابندی رہنی چاہیے۔ وہ بعض عورتیں جن کو تقوی کا حیضہ ہوتا ہے نا، کہتی کہ ارے کوئی مرد ہماری آواز نہ سن لے، یہ تقوی نہیں، تقوی کا حیضہ ہے۔ حضرت عائشہ سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام کو وہ اپنی آواز میں مسئلہ بتاتی تھی، اس لیے میں نے شرط لگا دی کہ بھائی شرعی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے ایسا کرنا ممکن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لڑکیوں میں تھی جن کی جسمانی بالغگی نہایت تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ 9-10 برس میں حضرت عائشہ اچھی خاصی بالغ ہو گئی تھی۔ لڑکپن میں حضرت عائشہ دبلی پتلی شریر بدن والی تھیں، لیکن جب عمر بڑھی تو کسی قدر حضرت عائشہ موٹی ہو گئیں، کسی قدر، زیادہ بھمبو نہیں، زیادہ موٹو نہیں کہ چلا نہ جائے، سانس پھولے نہیں، کسی قدر بدن بھاری ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ سرخ اور سفید تھا، گوری چٹی تھی، صاحب جمال تھیں۔ یہ تمام چیزیں حدیث پاک کی مختلف کتابوں کے اندر نقل کی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ تمام تفصیل موجود حضرت عائشہ کے بارے میں۔ اور صاحب اتنی متقی پرہیزگار تھیں کہ ایک جوڑا اپنے پاس رکھتی تھی، ایک شلوار ایک جمپر، اسی کو دھو دھو کر پہنتی تھی۔ میلا ہو گیا پردے میں چلی گئی، پردے میں اس کو دھو لیا، جب سوکھ گیا تو وہی لباس پہن لیا۔ آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں کہ 20-20 50-50 جوڑے بنوانے کے چکر میں رہتی ہیں۔ یہ جنت والوں کا حال تھوڑا یہ تو دنیا دار عورتوں کا حال ہے کہ شوہر کو پریشان کرتے رہتی ہیں کہ ہر عید کو جوڑا، ہر بقرہ عید کو جوڑا، ہر فنکشن کے اندر جوڑا۔ حضرت عائشہ کا حال یہ کہ حضرت عمر بھجواتے بھی تھے تو صدقہ کر دیا کرتی تھی کہ بس مجھے تو ایک شلوار کافی اور ایک جمپر کافی، اسی کو دھو دھو کر پہنتی رہتی تھی۔ ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 درہم کی تھی، یہ اس زمانے کے لحاظ سے اس قدر بیش و قیمت تھا کہ تقریبات میں دلہن کے لیے عاریت پر منگایا جاتا تھا۔ کبھی کبھی زعفران میں رنگ کے کپڑے پہن لیا کرتی تھیں، زعفران کے اندر کپڑے کو رنگا اور اس کو جناب استعمال کر لیا۔ بخاری شریف میں ہے یہ، باب ما یلبس المحرم من الثیاب کے تحت میں
کبھی کبھی حضرت عائشہ اپنا زیور بھی پہن لیتی تھی حضور کو دکھانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کے گلے میں ملک یمن کا بنا ہوا خاص قسم کے کالے اور سفید پتھروں کا ہار تھا جو حضرت عائشہ گلے میں پہنے رہتی تھیں, اور انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورت کے لیے کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ سونے کو استعمال کرے, مرد کے لیے سونا حرام ہے. اور یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت عائشہ انگلیوں کے اندر سونے کی انگوٹھیاں پہن لیتی تھی, بخاری شریف میں ہے یہ باب الخاتم للنساء کے تحت میں. خواتین حضرات, یہ تذکرہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ حضرات کے سامنے اس واسطے کیا کہ اگر عورتوں کو زندگی گزارنی ہے تو عائشہ جیسی زندگی گزاریں, شریعت کو بدنام نہ کریں بلکہ عورتوں کو اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح زندگی گزارنی چاہیے.